فریال جب کچن میں جاتی ہے اور ملازمہ سے کافی بنانے کا کہتی ہے تو وہاں پہ فریال کی ساس آ جاتی ہے اور وہ فریال سے کافی غصے سے بات کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے بیٹے سے نکاح جو تم نے کر لیا ہے تو وہ تمہاری مٹھی میں قید ہو چکا ہے؟ اگر میں چاہوں تو وہ تمہیں اس گھر سے فوراً نکال سکتا ہے۔ لیکن فریال بھی آگے سے ڈٹائی سے کہتی ہے کہ اگر آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکالنا ہوتا تو وہ کب کا نکال چکا ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گھر سے نکلوانے کے چکر میں آپ خود ہی اپنا بڑھاپا خراب کریں اور گھر سے نکلنا پڑے۔ اور کافی کا کپ لے کے وہ تو اپنے کمرے میں ریڈائی سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سیف رات کو اپنے بچے کے پاس ہی رک جاتا ہے اور صبح کو وہ واپس گھر پہنچتا ہے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی والدہ تیار کھڑی ہوتی ہیں کہ میں ہاسپٹل جا کے تمہارے بچے کو دیکھتی ہوں، پتہ نہیں وہ کیسے حالت میں ہوگا۔ اور یہی سوچتی ہے کہ یہاں اس کی بیوی تو بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن میرا بیٹا اور پوتا ہاسپٹل میں اکیلے ہی خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن جب سیف گھر آتا ہے تو وہ ماں کو یوں تیار کھڑا دیکھتا ہے تو پوچھ لیتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو ماں بتاتی ہے کہ میں تو ہاسپٹل ہی جانے والی تھی۔ سیف کہتا ہے کہ رکے میں تھوڑا سا نہا کے فریش ہو لوں تو میں خود ہی آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ لیکن اس کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اور لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہیں تو ان کو چکر آ جاتا ہے اور وہ گرنے ہی والی ہوتی ہیں۔ سیف فوراً لپک کے اپنی والدہ کو گرنے سے بچانے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں یہاں بھی اس کا بازو جھٹک دیتی ہیں اور وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہیں اور ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں فریال آ جاتی ہے اور وہ سیف سے پوچھتی ہے کہ اب کیسی طبیعت ہے بچے کی؟ تو سیف اسے بتاتا ہے کہ ڈاکٹرز نے ہاسپٹل میں تو ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اور پھر سیف کہتا ہے کہ مجھے بھی امی کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن فریال اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تو آنٹی گئی ہیں نا تو وہ دیکھ لیں گی وہاں پہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ سیف جو کہ ساری رات پریشان رہا ہوتا ہے اور دوبارہ سے ہاسپٹل جانا چاہتا ہے، اسے ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ فریال کو میرے بچے کی بالکل بھی فکر نہیں، اسے تھوڑا سا تو میرا احساس ہونا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھ لیتی میری کسی مدد کے لیے۔ اسے تو صرف کرن پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسی ماں ہے، ایسی حالت میں بچے کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اور پھر سیف بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل چلا ہی جاتا ہے۔ وہاں ماں سیف سے بات کرتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ جاؤ اور کرن کو منا کے واپس لے آؤ۔ دیکھو اکیلے ہی تمہیں ہاسپٹل میں یوں ذلیل ہونا پڑتا ہے، اگر کرن ہوتی تو وہ خود ہی خیال رکھتی نا، اپنے بچے کے ساتھ یہاں ہاسپٹل میں ہوتی، اس لیے جاؤ اور اس کو منا کے فوراً سے پہلے واپس لے آؤ۔ لیکن سیف کو تو پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ ہے، وہ ماں کو بھی صاف انکار کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، نہ تو میں اسے منانے جاؤں گا اور نہ ہی میں اسے ڈیورس دینے والا ہوں، اور یہ بچہ بھی اب اس کو کبھی نہیں دوں گا۔ ماں بیچاری تو سیف کو یہی کہتی ہے کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم پہلے تو ایسے بالکل نہیں تھے، میری ہر بات مانتے تھے، لیکن جب سے فریال سے شادی کی ہے پتہ نہیں کیسے ہو گئے ہو، اب میری ہر بات کی مخالفت کرتے ہو۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا ہے اس نے تم پہ کہ تمہیں اپنی ماں بھی اپنی دشمن لگنے لگی ہے؟ یہ لڑکی تمہارے لیے بالکل اچھی نہیں ہے، اسے نہ ہی تمہاری فکر ہے اور نہ ہی وہ تمہارا تھوڑا سا بھی احساس کرتی ہے۔ لیکن سیف بھی کہہ دیتا ہے کہ ماں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے فریال سے محبت ہے اور میرے لیے یہی ریزن کافی ہے۔ دوسری طرف کرن جو کہ اپنی پھوپھو کے گھر گئی تھی، پھوپھو اس سے ملنے آتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ کرن تمہارا بچہ کہاں ہے؟ کرن جواب دیتی ہے کہ میں اسے تو اس کے والد کے پاس چھوڑ آئی ہوں، اور ساتھ ہی پھوپھو کو یہ بھی بتاتی ہے کہ سیف دوسری شادی کرنے والا ہے۔ پھوپھو حیرت سے پوچھتی ہیں کہ کیسی ماں ہو آخر تم؟ مائیں تو اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور تم اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آئی ہو، تمہیں تو وہیں رہنا چاہیے تھا۔ اور اسے تانے دیتی ہیں کہ پتہ نہیں آج کل کی ماؤں کو ہو کیا گیا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے سکون سے کہیں بھی چلی جاتی ہیں، آخر تمہیں نیند کیسے آئے گی اپنے بچے کے بغیر؟ اور ساتھ ہی وہ اسے ڈراتی ہیں کہ آخر تم سیف سے طلاق لے لو گی اور یہیں پہ رہو گی تو خود ہی سوچو کیا معاشرے میں تمہیں قبول کر لیا جائے گا؟ جب بچہ پیدا ہو جائے تو صرف اور صرف ماں کو اپنے بچے کی ہی پرواہ ہوتی ہے، اس کے بعد شوہر کیا کرتا ہے، گھر میں کیا ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ پرواہ تو اسی چیز کی ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ محفوظ ہے یا نہیں۔
کرن بھی پھوپھو سے روحان سی ہو کے پوچھتی ہے کہ پھوپھو کیا یہ معاشرہ صرف عورتوں سے ہی سوال کرتا ہے؟ عورتوں کی زندگی بچے کے بعد کیوں ختم ہو جاتی ہے اور مرد سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو آرام سے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کی خاطر آخر زندگی جیسے کیسے کر کے کیوں نہیں گزارنے کے لیے تیار ہوتا؟ یا ساری کی ساری ذمہ داری صرف عورت کی بنتی ہے؟ پھوپھو بھی کہہ دیتی ہیں کہ ہاں، ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ شادی کے بعد اور بچے کے بعد ساری ذمہ داری عورت کی ہی بن جاتی ہے۔ وہ تو آخر مرد ہے، وہ جو بھی کرے اسے تو معاشرہ قبول کر لے گا، لیکن تمہیں وہیں اپنے گھر میں رہنا چاہیے تھا، اور پھر گھر سے اس نے تو تمہیں نہیں نکالا، تم خود ہی وہاں سے ناراض ہو کے نکلی ہو۔ کرن کا والد کہتا ہے کہ میں بھی تو اس کو یہی باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری بات تو یہ سمجھتی ہی نہیں، اور پھوپھو ایسی تلخ باتیں کرتی ہیں جو کرن بالکل برداشت نہیں کر پاتی، اور اسے یہی لگتا ہے کہ ہر کوئی مجھے ہی کیوں قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ میری آخر اس میں کیا غلطی ہے؟ میں نے تو سیف کی ہر برائی کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا اور اتنے عرصے وہاں رہنے کی کوشش بھی کی تھی، اور اب اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس میں بھی میرا قصور ہے کیا؟ ایون میرے اپنے رشتہ دار بھی مجھے غلط کہہ رہے ہیں اور سیف کو بالکل غلط نہیں کہہ رہے، حالانکہ سیف نے بھی دیکھا جائے تو دھوکہ دیا ہے، وہ ایک بچے کے بعد دوسری شادی کرنے کا سوچ کیسے سکتا ہے آخر؟ پھر بھی پھوپھو کرن کو ہی قصوروار ٹھہرا کے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور والد بھی اس کے بعد بیوی کو یہی کہتا ہے کہ تم خود ہی کرن کو سمجھاؤ، بدنامی تو آخر ہماری بیٹی کی ہی ہوگی اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہو گئی، لوگ تو صرف یہی کہیں گے نا کہ ہماری بیٹی میں ہی کچھ برائی تھی تبھی سیف نے دوسری شادی کر لی، اس کو اس کے گھر فوراً سے پہلے واپس بھیجو، آخر ہماری دوسری بیٹیاں بھی ہیں، ان کا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں؟ ان کے رشتے کیسے ہوں گے اگر یہی گھر آ کے بیٹھ جائے گی؟ ادھر کرن کی ساس بھی اسے کال کرتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ تمہارا بیٹا ہاسپٹلائزڈ ہے، فوراً سے پہلے یہاں پہ پہنچ جاؤ۔ کرن یہ بات اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اس کی بہن بھی کہے گی کہ فوراً ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے، چلیں میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں، اور بھاگتے ہوئے یہ دونوں بہنیں ہاسپٹل پہنچ جائیں گی۔ یہاں سیف الٹا ایک کرن پہ ہی چڑھائی شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو؟ تم کیسی ماں ہو؟ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور اب جب وہ اس حال تک پہنچ گیا ہے تو اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میں تمہیں تمہارے بیٹے سے اب کبھی ملنے نہیں دوں گا۔ لیکن کرن اس کی ہر بات اگنور کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں ہے میرا بچہ، فوراً سے پہلے بتاؤ، اور وہ کمرے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کرن وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں ڈاکٹر پہلے سے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ کرن کو تسلی دیتی ہے کہ اب یہ کافی بہتر حالت میں ہے، اور ڈاکٹر یہی کہتی ہے کہ اس کو جو دودھ پلایا گیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، آخر آپ اس کو پہلے جو دودھ پلاتی ہیں وہی اس کو سوٹ کر رہا تھا، تو آپ نے چینج کیوں کیا؟ یہاں سیف بھی کھڑا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اور کرن کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کرن اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور سیف سے کہتی ہے کہ جو تمہاری شادی شدہ زندگی ہے نا، جس میں بڑا انجوائے کر رہے ہو، اس کو میں نے برباد نہ کر دیا تو پھر میرا نام بھی کرن نہیں، اور اس کے بعد اپنے بچے کو لے کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سیف تو مڑ کے اپنی بیوی کو کال بھی نہیں کرتا، نہ ہی بچے کا حال پوچھتا ہے، الٹا فریال کے ساتھ زندگی انجوائے کرتا ہے، باہر کھانا کھانے پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف کرن کا والد بھی اسے یہی کہنا چاہتا ہے کہ وہ یہاں نہ رہے، تو مجبوراً کرن کو اپنی ساس کے پاس ہی واپس آنا پڑتا ہے۔ کرن کا ماموں اسے کال کر کے پوچھتا ہے کہ کہاں ہو، اور پیچھے سے کرن کے بچے کی بھی آواز آتی ہے، تو کرن بتا دیتی ہے کہ میں اپنے گھر آ گئی ہوں، لیکن ماموں کہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو کرن بتاتی ہے کہ میں آخر اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ایک ماں بھی تو ہوں۔